بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. قال جل وعلا في الكلام العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا. صدق اللہ. محترم بزرگوں اور دوستوں، 2-3 جمعوں سے لے پالک بیٹے کے مسائل چل رہے تھے. گزشتہ تفسیر میں بات تقریباً مکمل ہو گئی. 2 مسئلے آپ اس میں یاد رکھ لیں خلاصے کے طور پر کہ کسی کے لڑکے کو لے کر پال لینے سے وہ اصلی بیٹا نہیں ہوتا. نکاح میں، طلاق میں، نکاح میں، وراثت میں اس کے مسائل الگ ہو جاتے ہیں. پردے میں مثال کے طور پر کسی اجنبی لڑکے کو معلوم نہیں، کسی کے بچے کو لا کر اگر پال لیتے ہیں، اگر وہ بچہ بڑا ہو گیا تو جو لا کے پال رہا ہے اس کی بیوی سے وہ اس بچے کا پردہ ہو جائے گا. پردہ ضروری ہے. اگر لڑکی ہے تو پال لینے والا خود اس سے پردہ کرنا پڑے گا. بہت آسانی سے لوگ لا کر پال لیتے ہیں اور منہ بولا بیٹا بنا لیتے ہیں. تو اس لیے دوستو اس کی کوشش ہو کہ مسائل پہلے جان لے. اولاد کسی کی لا کر پال لینا اگرچہ کہ جائز ہے لیکن بڑے مسائل اس کے وراثت میں. تو اسی مثال کے طور پر اگر باپ وہ پال لینے والا مرتا ہے، جس کو لا کے پال لیا اس کے اور ایک بچہ ہو گیا ہے تو وراثت میں بھی برابری نہیں ہو سکتی. آپ وراثت اس کو نہیں دے سکتے. جس کو پال لے رہے ہیں آپ اس کو وارث نہیں بنا سکتے. یہ بہت بڑے مسائل ہیں لیکن ہمارے یہاں بہت عام چلتا ہے وہ. تو اسی طرح جس بیٹے کو ہم پال لیے ہیں اس کی شادی ہو گئی تو اس کی بیوی کیا ہوتی ہے؟ ہم لوگ اس کو کہتے ہیں بہو، حالانکہ وہ حقیقت میں بہو نہیں ہوتی ہے. اس سے چاہے تو جو بیٹے کو پال لیتا ہے اس کی بیوی کو اگر وہ طلاق دے تو وہ خود شادی کر لے سکتا ہے. جیسے اللہ کے نبی علیہ السلام نے زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نکاح میں دینے کے بعد جب وہ طلاق دے دیے، گزشتہ تفسیر میں بات آئی تھی، جب وہ طلاق دے دیے وطرن زوجنا کہا، جب انہوں نے چھوڑ دیا تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے تمہارا نکاح ان سے کر دیا. تب کیا معلوم ہوا؟ بہو سے دیکھنے ظاہر کے اعتبار سے کیسا ہے؟ بہو سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے نکاح کر لیا ہے، حالانکہ حقیقت یہ نہیں ہے. وہ لے پالک بیٹا ہے جس کی وجہ سے وہ بہو کیسے ہوگی. عدت گزارنے کے بعد زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے نکاح میں لے لیا. تو بات سمجھ میں آ گئی. جو بچوں کو لے کر پال رہے ہیں اب یا پالنے کا ارادہ ہے وہ پہلے مسائل معلوم کر لیں. کہاں تک ہم کر سکتے ہیں؟ ایک بچے کو پالے، وہ بڑے ہو جانے کے بعد بھی دے دینا بڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن مسئلہ پردے کا ہو جاتا ہے. ہاں مثال کے طور پر کوئی ایسے لڑکے کو لا کے پال لو کہ مسائل پیدا نہ ہو. مثال کے طور پر آپ سالے کے بیٹے کو لا کو پال لیے، اب سالے کے بیٹے کو لا کو پال لیے، اب وہ جوان ہو گیا تو وہ کیا ہوا؟ پھپھو ہو گئی. پھپھو سے پردہ نہیں ہے. مرد بچہ ہونے کی وجہ سے پھپھا سے پردہ نہیں، کہ پردے کی کیا ضرورت ہے؟ ایسا کوئی آپ مسئلہ دیکھ لیں جس کی وجہ سے بعد میں مسائل کھڑے نہ ہوں. مثال کے طور پر بھانجی کو لاکھوں پال لیے، اب بھانجی بڑی ہو گئی تو کیا ہو گیا؟ ماموں ہو گیا، ماموں سے پردہ نہیں.
मामी है, औरत होने की वजह से, कोई नहीं, ऐसे कोई मसाइल देख ले। लेकिन फिर उसके बाद वरासत के मसाइल खड़े होते हैं कि आप उसको लाके पाल लिए, ठीक है, बड़े होने के बाद वरासत किसको देना? अब उससे कोई और औलाद भी हो गई तो अब 2 मर्द बच्चे हैं, मुझे बराबरी सराबरी का नहीं हो सकता है, इसके मसाइल हैं। तो इसलिए दोस्तों, जो लोग बच्चों को पालने की ख्वाहिश रख रहे हैं या जो पाल रहे हैं, अपने मसाइल आप उलमा से पूछ लें। कल तक की तफसीर का खुलासा यही हुआ। अब आगे जो तफसीर है फिर आ रहे हैं हम सूरह अहज़ाब की 5वीं आयत की तफसीर, बल्कि 6ठे आयत की तफसीर शुरू हो रही है। अन्नबिय्यु औला बिलमुमिनीना मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम। इसका तर्जुमा ये है, पैगंबर ईमान वालों की जानों से भी बढ़कर उनसे करीब है। अन्नबिय्यु औला बिलमुमिनीना मिन अनफुसिहिम, कि पैगंबर ईमान वालों की जानों से बढ़कर उनसे करीब है, और पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां उनकी माएँ हैं। अन्नबिय्यु औला बिलमुमिनीना मिन अनफुसिहिम की तफसीर अगले कभी करें। आगे का है जो अहम मसला भी है, वह अज़वाजुहु उम्महातुहुम, उनकी बीवियां, किनकी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहहरात, वो उम्मत की माएँ हैं, उम्मत की माएँ। ये बहुत अहम मसला है, बहुत गौर से इसको सुन लें। अब आपसे सवाल ये है कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जितनी बीवियां हैं वो उम्मत की माएँ हैं, हम सब की माएँ हैं। एक तो माँ वो है जिससे हम पैदा हुए, ये रूहानी माँ कहा जाता है। तो अब बताओ, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बीवियां, ये तो समझने के लिए, वरना अरबी में आपको कहना चाहिए अज़वाज मुतहहरात। बोलो ना कि नौज़ुबिल्लाह जैसे हम और बातों से बोलते हैं, हमारी ज़ुबान में बीवी, जो ऐसे ये अल्फाज नहीं इस्तेमाल होना कभी भी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी, ये ऐसे अल्फाज नहीं हैं। ज़ौजाए मोहतरमा या अज़वाज मुतहहरात। बोलो, ज़ौजा का तो बीवी, अज़वाज का तो बीवियाँ, उसके साथ लगाना पड़ेगा मुतहहरात, पाक बीवियाँ, पाक। और एक बात है, इनका लक़ब क्या है? उम्महातुल मुमिनीन। उम्महातुल मुमिनीन का मतलब ये है मोमिनों की माएँ। या नहीं है किसी भी हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ौजा मोहतरमा को बोलना है तो ये बोलना उम्मुल मुमिनीन। बोलो, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं। बोलो, ऐसा ये अंदाज से बोलना है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी कहती हैं, ऐसा ये नहीं करना चाहिए, बल्कि यूँ कहना उम्मुल मुमिनीन, मोमिनों की माँ हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं। ये बोलो, या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ निस्बत करना है तो अज़वाज मुतहहरात बोलना। क्या बोलना है? ठीक है। अब बताओ दोस्तों, अज़वाज मुतहहरात कितने हैं और उनके नाम क्या क्या है? जी, अब व अज़वाजुहु उम्महातुहुम, उनकी बीवियाँ उम्मत की माएँ हैं। अब हम सब की माएँ हैं ना, अब हम सब की माएँ कितनी हैं, उनके नाम क्या क्या हैं? हम कैसी औलाद हैं जो अपनी माँओं का नाम नहीं जानते? अगर आपसे कहा जाए कि आपकी माँ का नाम क्या है, मुझसे कहा जाए कि माँ का नाम क्या है, तो अगर कोई कहे कि मेरे अम्मी का नाम मालूम नहीं है तो उसको कुछ ऐब समझा जाता है। खैर, लेकिन दोस्तों मैं एक बात तफसीर से हटकर आपको बता रहा हूँ। आज हमारी ज़िंदगी में हम किसी की बीवियों को जानते हैं और उनके नाम जानते हैं, औलाद को जानते हैं जो दुनिया वाले हैं, लेकिन दोस्तों हम खुद अपनी माँओं का नाम हमें याद नहीं है, हमने उसके ऊपर तवज्जो भी नहीं दी है। हम ये समझे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियाँ हैं, उनके नाम क्या हैं? कहा कि उतनी फुर्सत नहीं, उतना मौका नहीं, हमने इतना वक्त निकाला नहीं कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आल औलाद को हम पहचान सकें। एक नबी का उम्मती है और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आल के बारे में, उनके औलाद के बारे में तफसील ना जाने तो कैसा है दोस्तों? तो इसलिए आप याद रख लें, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अज़वाज मुतहहरात 11 हैं। कितने हैं?
11 بیویاں ہیں یا 11 ازواج ہیں. نام کتنے یاد ہیں؟ اتنا تو یاد رکھ لیں. کتنے ہیں؟ 11 ہیں. اور ان کے نام آپ دیکھ لیں. سب سے پہلی زوجہ کا نام یا سب سے پہلے بیوی کا نام ازواج مطہرات میں سے حضرت ختیجۃ الکبریٰ. بولو. ہمیں سجنے بولتے ختیجہ بولتے. کیا بولتے؟ ہم نام بولے تو بھی وہ بھی اس میں بھی غلطی. کیا بولتے؟ ختیجہ بھی ختیجہ بولتے، حالانکہ خدیجہ ہے، دال ہے. کیا بولو؟ ڈی آتا ہے. خدیجہ، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لیکن ہمیں سب بولتے کیا؟ ختیجہ ختیجہ کہتے رہتے. خطی نہیں ہے وہ، خدیجہ ہے. دال. حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ پہلی بیوی ہے. دوسری بیوی ہے حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تیسری بیوی ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. چوتھی بیوی ہے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور پانچویں بیوی ہے حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور اس کے بعد کتنی بیویاں ہو گئیں؟ 5 ہو گئیں. چھٹی بیوی ہے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. 7ویں بیوی ہے جن کی تفسیر گزشتہ گزری حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ کتنی ہو گئی؟ 7 ہو گئی. 8ویں بیوی زوجہ محترمہ کا نام ہے حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس کے بعد 9ویں بیوی کا نام ہے ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس کے بعد 10ویں بیوی کا نام ہے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور 11ویں بیوی کا نام زوجہ محترمہ کا نام ہے حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ مجھے اور آپ کو کل تک یاد کر لینی. دوستو ماؤں کے نام ہمیں یاد نہ ہو ہم کیسے امتی ہیں. 11 بیویاں ہیں انشاءاللہ. اس کی جو تفصیل ہے 11 بیویاں کیوں ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام اتنی نکاح کیوں کیے ہیں، وہ آئندہ جمعہ انشاءاللہ اس کی تفصیل آئے گی. جو آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ ضرور شریک ہوں. وہ اس لیے آئے گی کہ اس وقت امت میں انتشار ہے، ذہنوں میں لوگوں نے ان کا ذہن خراب کیا کہ اللہ کے نبی کو اتنی بیویاں. ایک بہت بڑا اشکال ہے جو ہم اس کا جواب نہیں دے پاتے. انشاءاللہ آئندہ تفسیر میں اس کی تفصیل آئے گی. اب تو یہ 11 بیویوں کے نام آپ یاد کرنا چاہیے، ضروری ہے. اب سوال یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی یہ بیویاں امت کی مائیں ہیں. لیکن ماں ہونے سے مراد 2 باتیں آپ اس کو ذہن میں رکھ لیں. ماں کا تو کیا، ایک ماں تو ہم جانتے ہیں جو ہم کو دنیا میں آنے کا ذریعہ بنی ہے. لیکن یہ کیسی ماں ہیں، یہ کیسی مائیں ہیں، یہ اس کو ہم ذہن میں، اس میں 2 باتیں آپ ذہن میں رکھنی ہے. پہلی بات یہ ہے کہ اپنی ماں کی طرح بلکہ ان سے بھی بڑھ کر امہات المؤمنین کا احترام کرنا چاہیے. اپنی ماں سے بھی بڑھ کر ان کا احترام کرنا ہے، ان کی تعظیم کرنا ہے، ان کی تکریم کرنا ہے. اور ان کے بارے میں اپنی زبان کی حفاظت کرنا ہے. اپنی ماں کو ہم کبھی برا بھلا کہہ سکتے ہیں. اللہ معاف کرے بہت سے لوگ تو اپنی ماں کو اگے بول کچھ بلاتے ہیں، وہ رواج ہے. ماں کو کیا بولتے ہیں؟ ادھر آ، ادھر دے، ادھر. یہ ایک عجیب مسئلہ ہے، وہ چلتا بھی ہے، وہ چل رہا ہے ویسے. کیا ماں کو کیا بلاتے ہیں؟ کہا کہ یہ دوستی ہے، قربت ہے، یہ اسلام کا مسئلہ نہیں ہے. ماں کو آگے کس نے کہا؟ لیکن ایک رواج پڑا ہے کہ ماں کو آگے کہتے ہیں، ادھر دے، ادھر وہ، یہ کر وہ کر. لیکن ماں کو جنی ہوئی ماں کو آگے کہہ سکتے ہیں، لیکن حضور علیہ السلام کی زوجہ محترمہ کو اگر کوئی آگے کہا، ختم، مسئلہ ختم ہو جائے گا اس کا. بل 2 وجہ ہو سکتی ہیں. اس لیے کہا کہ آپ اپنی ماں کو بھی ادب سے بلانا چاہیے، اجی کہہ کر بلانا چاہیے. کہتے ہیں کہ اماں کو اجی کہتے ہوئے شرم آتی ہے. نہیں، کہا کہ اپنی ماں کو بھی عزت دینا ہے، ان سے بڑھ کر ان کا اکرام کرنا ہے، ان کا اکرام کرنا ہے، ان کی تعظیم کرنا ہے. اور اپنی زبان کی حفاظت کرنا
ہر مسلمان پر واجب ہے، ہر مسلمان پر واجب ہے، کیونکہ ازواج مطہرات میں سے کسی کی شان میں بے ادبی کریں گے، گالی تو آگے کو بلانا تو دور کی بات، بے ادبی ہو جائے گی تو وہ ایسی بے ادبی کرنا امت پر حرام ہے۔ اس کی وجہ کیا؟ ان کی ایذا سے اللہ کے نبی علیہ السلام کو تکلیف ہوگی۔ اگر ازواج مطہرات میں کسی کی بے ادبی اگر آپ کرو گے تو وہ ماں ہونے کی وجہ سے بھی حرام ہے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کو اس سے تکلیف ہوتی ہے۔ نبی علیہ السلام کو تکلیف دینا یہ بہت حرام میں بھی بڑا حرام کام، نبی علیہ السلام کو تکلیف دینا۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ تعظیم کی ایک قسم تحریم بھی ہے۔ ماں اور بچے پر حرام کیوں ہے؟ اس سے نکاح کیوں نہیں ہے؟ کہا کہ یہ تعظیم کی وجہ سے، عظمت کی وجہ سے ماں بیٹے کا رشتہ جو ہے وہ حرام اس لیے ہے ماں بچے پر، کہا کہ تعظیم کی وجہ سے وہ تحریم میں بدل جائے، یعنی حرمت کی وجہ سے یہ رشتہ حرام ہوتا ہے ماں سے نکاح کرنا۔ تو تعظیم کی وجہ سے تحریم بھی ہے، اسی تحریم کی وجہ سے اپنی ماں سے نکاح حرام ہوتا ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی ازواج مطہرات سے نکاح حرام ہے۔ آپ علیہ السلام کوئی بھی نبی آپ علیہ السلام کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد ان کی ازواج مطہرات سے جو ہماری مائیں ہیں ان سے نکاح حرام ہے۔ یہ قرآن کہتا ہے وَلَا تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا، کہ ان سے نکاح، ازواج مطہرات سے نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وفات یعنی دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد نکاح حرام ہے، نکاح حرام ہے۔ اب اس کی دو باتیں وہ سن لیں، اس کی ایک علت کیا ہو، کیوں حرام ہے۔ معمول آدمی ہے، بیوی اگر شوہر انتقال ہو جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ عدت گزارنے کے بعد 4 مہینے 10 دن عدت گزارنے کے بعد وہ کوئی اور نکاح کر سکتی ہے، لیکن ازواج مطہرات سے نکاح حرام ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد نکاح حرام کیوں ہے؟ ایک آپ مسئلہ یاد رکھ لیں، بہت عقیدے کی بات اور کام کی بات، ذرا غور سے سن لے ساتھی۔ کیا بولو؟ کیوں نکاح حرام ہے؟ اس کی علت یہ ہے، عقیدہ ہمارا یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے قبر مبارک میں باحیات ہیں، اپنی قبر مبارک میں باحیات ہے، یعنی زندہ ہے۔ ہمارا جو درود ہے وہ پہنچایا جاتا ہے۔ اب ایک آدمی گھر سے غائب رہے، مثال کے طور پر ایک آدمی گھر سے غائب ہے، غائب ہوتے ہی اس کا نکاح دوسرا نہیں کر سکتے، اس کی وراثت کو نہیں بانٹ سکتے، تو کہا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے قبر مبارک میں باحیات ہیں۔ یہ میرا اور آپ کا عقیدہ ہے۔ جب اللہ کے نبی باحیات ہیں، ان کے ازواج مطہرات سے نکاح کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک علت تو یہ یاد رکھنے کی۔ دوسری علت یہ ہے، حدیث میں ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ یہ حکمت یہ بھی ہے کہ ہر بیوی اپنے آخری شوہر کے ساتھ جنت میں جائے گی۔ مثال کے طور پر آخری شوہر کا مطلب یہ ہے کہ 2 شادیاں اگر ہیں تو دوسرے شوہر ساتھ ہے، اس کے ساتھ زندگی گزر رہی تھی، وہ فوت ہو گئی، تو اللہ کل قیامت میں وہ کس کی بیوی ہوگی؟ بات سمجھ میں آتی ہے؟ تو پہلے شوہر کے ساتھ بھی اس کی زندگی ہے، دوسرے شوہر کے ساتھ بھی زندگی ہے، تو پھر وہ کل قیامت میں کس کی بیوی بنے گی؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ آخری جو یعنی دوسرا جو شوہر ہے، تو کہا کہ اس کے ساتھ وہ جنت میں ہوگی۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زوجہ محترمہ سے یہ کہا تھا، اب میرے دنیا سے جانے کے بعد تم کسی سے رشتہ مت کرو، اگر نہیں کرو گی تو ہم دونوں جنت میں ہو سکتے ہیں، اگر تم کسی سے کر لو گی تو پھر جنت میں ہم نہیں رہ سکتے۔ تو اب یہاں مسئلہ یہ ہے کہ ازواج مطہرات کو اللہ نے ایک انعام دیا ہے دنیا میں، اگر ان سے رشتہ کسی اور سے ہوتا تو پھر حضور کے ساتھ یہ بیویاں نہیں ہو سکتی۔ تو یہ حکمت ہے، اس کا راز یہ ہے کہ نبی کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد امہات المؤمنین سے نکاح حرام ہے۔ لیکن 2 احکام الگ ہیں، وہ کیا؟
ازواج مطہرات سے تعلق نہیں کیے گئے، وہ کیا ہے؟ ایک یہ ہے ماں اپنی اولاد سے پردہ نہیں، اما بچہ بھی بیٹا پردہ کر لے سکتے، ضرورت نہیں نا، ماں کے ساتھ ماں سے پردہ نہیں ہے، لیکن ازواج مطہرات کے ساتھ پردہ ہے۔ قرآن کہتا ہے وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، جب نبی کی بیویوں سے کوئی چیز کوئی سامان مانگنا ہو تو پردے سے مانگو۔ ہاں ماں ہے تو پھر پردہ کہیں کو یہ سوال ہو سکتا ہے، تو اس کا جواب یہ دیا گیا کہ یہ دو مسئلے الگ ہیں۔ جو ہماری ماں ہے جو جنی ہے اس سے تو پردے کی ضرورت نہیں، لیکن امہات المومنین سے پردہ ہے۔ قرآن کہتا ہے وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، کوئی بھی چیز مانگنا ہو تو پردے کے پیچھے سے مانگو۔ اور دوسری چیز جو الگ ہے وہ یہ ہے کہ بیٹے کا مال وراثت میں ماں کو ملتا ہے، ماں کوئی چیز چھوڑ کے جاتی ہے تو بچے کو وراثت ملتا ہے، لیکن امہات المومنین کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہے۔ یہ ازواج مطہرات اور امہات المومنین کی وجہ سے ان کا وارث نہیں بنایا گیا۔ ٹھیک ہے، دو باتیں سمجھ میں آئی۔ ایک بڑے محدث ہیں، وہ بڑی پیاری بات فرماتے ہیں، شیخ الحدیث بھی ہیں اور محدث بھی ہیں۔ انہوں نے فرمایا امہات المومنین کے ساتھ امت مسلمہ کا رشتہ خالص روحانی رشتہ ہے۔ اگر ماں کے قدموں تلے جنت ہے اولاد کی، ماں کے قدموں تلے جنت ہے، الجنت تحت من اقدام الامہات، کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، تو وہ محدث فرماتے ہیں اولاد کی جنت ہے تو امہات المؤمنین کے مبارک قدموں تلے پورے امت کی جنت وابستہ ہے۔ اگر ان کی ہم قدر کریں گے تو پھر ہمیں جنت نصیب ہوگی۔ ایک عجیب بات، بہت دل کو بھانے والی بات ہے۔ دیکھو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ وہ کن کی بیٹی ہیں؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب بتاؤ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاڈیلی بیٹی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہونے کے ناطے سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روحانی ماں ہوگی۔ اگرچہ کہ یہ بیٹی ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہونے کی وجہ سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روحانی ماں بن گئی۔ ایک طرف سے بیٹی ہیں لیکن حضور کی بیوی ہونے کی وجہ سے حضرت ابو بکر کی روحانی ماں ہے۔ اب روحانی اولاد میں سردار ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، ایک طرف بیٹی ہے لیکن حضور کی بیوی ہونے کے ناطے سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روحانی اولاد میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرسٹ ہے۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو حضرت حفصہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہیں، لیکن حضور کی بیوی ہونے کی ناطے سے حضرت عمر حضرت حفصہ کے روحانی اولاد ہو گئے۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بیٹی ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب ابو سفیان رضی اللہ عنہ بعد میں یہ ایمان لائے، کہا کہ ان کی بیٹی ام حبیبہ ہے، حضور علیہ السلام کی زوجہ ہونے کی وجہ سے کہا کہ وہ روحانی اولاد میں سے ہو گئے ابو سفیان۔ یہ رشتہ عجیب رشتہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہونے کا۔ تو یہ اس کے بعد لکھا ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے امہات المومنین کی بیٹیوں کو امت کی بہنیں نہیں کہا جائے گا۔ ایک بات اس میں تحت میں سمجھو، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں کیا ہوئی امت کے لیے؟ بولو، مائیں ہوئی۔ مثال کے طور پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن کا نام کیا؟ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو دو بیٹیاں، ایک حضرت عائشہ ہے، ایک حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا، تو اب ہماری ماں عائشہ ہے رضی اللہ عنہ، تو ان کی بہن ہمارا کیا ہونا؟ خالہ ہونا۔ ایسا رشتہ نہیں ہے، ایسا رشتہ نہیں ہے۔ اب حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی کون ہیں؟ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ، کون؟
ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی کا نام ام حبیبہ، بیٹے کا نام حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ. اب حضرت معاویہ کیا ہونا؟ ہمارے اماں کے بھائی کون ہونا؟ ماموں. انہوں ماموں ہوتے نہیں، انہوں خالہ ہوتے نہیں، انہوں ماموں ہوتے نہیں، صرف بیویوں کے ساتھ یہ مسئلہ خاص ہے. پھر اس کے بعد آگے آئیں، امت کی ماؤں کی بیٹیاں بہنیں نہیں ہوتی، بہنیں نہیں ہوتی. تو اگر بہنیں ہوتی، اگر بہن ہوتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 4 بیٹیاں ہوئی. تو حضرت فاطمہ کیا ہو گئی؟ ہمیں بہن ہوتی ہیں. اگر بہن ہوتی تو حضرت علی سے نکاح کیسے ہوتا؟ حضرت علی سے نکاح کیسے ہوتا رضی اللہ عنہ سے؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت ام کلثوم سے کیسے ہوتا؟ تو مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ امت کی بیٹیاں، امت کی ماؤں کی بیٹیاں امت کے لیے بہنیں نہیں ہوتی ہیں. ماؤں کے بھائی ماموں نہیں ہوتے، ماؤں کی بہنیں خالائیں نہیں ہوتی. کیوں؟ صرف یہ فضیلت ازواج مطہرات کو ہی ہے، وہاں تک ہی یہ مسئلہ ہے. اور آگے ایک مسئلہ ہے کہ تیسرا مسئلہ ہے کہ ایک عورت آئی، آ کے اللہ کے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا اماں، اماں کہا. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا انا ام رجالکم لا ام نسائکم، میں تمہارے شوہروں کی اماں ہوں، تمہاری اماں نہیں ہوں. کیا کہا؟ میں تمہارے شوہروں کی ماں ہوں، میں تمہاری ماں نہیں ہوں. اس کی وجہ کیا ہے؟ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اب ایک مسئلہ اس میں یہ ہے کہ امہات المؤمنین مردوں کی مائیں ہیں، عورتوں کی مائیں نہیں ہیں. کیوں؟ عورت کا عورت سے نکاح تو نہیں ہوتا، ان سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو امہات المؤمنین مردوں کی مائیں ہیں، عورتوں کی مائیں ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اس میں ہے انا ام رجالکم لا ام نسائکم. تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیان القرآن میں اس حدیث کو نقل کیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک عورت آئی، کہا کہ اماں جان کہا. تو حضرت عائشہ نے یہ جملہ کہا، آپ نے فرمایا میں تمہاری ماں نہیں ہوں، تمہارے مردوں کی ماں. اس کے بعد ایک بات، آخری بات تو ذہن میں رکھ لیں کہ ہر نبی اپنی امت کے لیے باپ کے قائم مقام باپ ہوتا ہے. کل نبی اب لامتی، کہ ہر نبی اپنی قوم کے لیے بمنزل باپ کے ہوتا ہے. ابو داؤد شریف میں ہے انما انا لکم بمنزلۃ الوالد، میں تمہارے لیے روحانی تعلق کی وجہ سے مومنین کے حق میں نبی بمنزلہ باپ کے ہوتا ہے، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر ہوتا ہے. تو باتیں سمجھ میں آ گئی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات ہمارے لیے روحانی مائیں ہیں. ان کی بے ادبی سے بھی ایمان خطرے میں آ جاتا ہے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو آل ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. آل محمد کا تو کون ہے؟ اللہم صلی علی محمد معلوم ہے، آل محمد کون؟ وہ آل محمد نہیں ہے، بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا خاندان ہے. علماء کے بیانات سے یہ بات ظاہر ہے کہ ازواج مطہرات بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں سے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. آلی کا مطلب یہ ہوتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ازواج مطہرات، ان کے بچے بچیاں داماد، یہ سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت ہیں، خاندان سے. ان سے محبت رکھنا یہ ایمان کی نشانی ہے. آئندہ جو بات ہوگی ازواج مطہرات کی تفصیل تو یہاں آئی. آئندہ جو انشاءاللہ جو جمعے میں بات ہونے والی ہے تفسیر میں، تو وہ یہ ہوگی کہ اتنے شادیاں کیوں اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا. یہ بہت اہم مسئلہ ہے. آپ آئندہ بھی تشریف لائیں تو انشاءاللہ اس کی تفصیل تفسیر کے عنوان سے آئے گی.